تبلیغی جماعت کا بڑا بانی تھا یہاں پر، وہ گزر چکا ہے، پیر شمس الدین۔ پیر کیا سب آپ جانتے ہیں پیر شمس الدین کو؟ سب جانتے ہیں؟ مجھے بتائیے پہلے، سب جانتے ہیں پیر شمس الدین کو؟ آپ سب جانتے ہیں؟ اچھا، اب کوئی کہتا ہے کہ ختم شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ پرسوں پچھلے ماہ آئی ہے، غور سے سنیے۔ یہ کتاب لکھی ہے مفتی اسحاق نازکی صاحب نے۔ یہ اس نے لکھی ہے، میرے والد میرے مرشد، اس نے یہ کتاب لکھی ہے پیر شمس الدین کے حوالے سے، جو تبلیغی جماعت کا یہاں پہ بڑا مانا جاتا ہے۔ ہاں، دارپورہ کا آپ ہی کے کپواڑہ کے رہنے والے تھے وہ۔ اچھا، اس کی پوری سوانح اس نے درج کی ہے مفتی اسحاق نازکی قاسمی، جو اس وقت دارالعلوم بانڈی پورہ میں وہاں پہ ویسے استاد ہے وہ، اس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس نے ایک واقعہ یہاں پہ بیان کیا ہے، وہ واقعہ آپ بھی سنیے۔ اس نے کیا ہے حضرت پیر صاحب اس نے پیر شمس الدین کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ میرا معمول تھا کہ جب میں سری نگر جاتا تھا تو حضرت مخدوم صاحب اور شاہ کرمانی صاحب کے مقبروں پر حاضری دے بغیر نہیں رہتا تھا۔ جب بھی میں سری نگر جاتا تھا تو کہاں جاتا تھا میں؟ ایک تو میں مخدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مقدس پر حاضری دیتا تھا، تو وہاں ہی نیچے اگر آپ آؤ گے تو شاہ کرمانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی زیارت ہے وہاں پہ۔ تو پیر شمس الدین صاحب کہتے ہیں کہ میں جب بھی سری نگر جاتا تھا تو ان دو جگہوں پر میں حاضری ضرور دیتا تھا۔ تو کہتا ہے وہاں دعا اور فاتحہ خوانی کا معمول رہ چکا تھا، مگر اس بار ان کی زیارت کے بغیر گھر واپسی ہوئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں پر فاتحہ چل رہا تھا، فاتحہ خوانی چل رہی تھی، دعا چل رہا تھا، اور میں وہاں نہیں گیا اور اس کے بغیر ہی میں گھر آیا، چونکہ کہتا ہے کہ میرا معمول تھا میں جب بھی سری نگر جاتا تھا تو میں کوہ ماران پر حاضری دینے جاتا تھا مقدم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مقدسہ پر۔ تو ایک دن ایسا ہوا وہاں پہ دعا چل رہا تھا اور کیا چل رہا تھا، فاتحہ خوانی چل رہی تھی، تو میں وہاں نہیں گیا۔ اس بار میں بغیر وہاں حاضری دیے ہوئے گھر آیا۔ دھیان رکھے کپواڑہ لولاب کے لوگوں۔ پھر کہا کیونکہ ان حضرات کی ناراضگی مجھے محسوس ہوئی۔ کس کو چلے گا؟ زندہ ولی کو ہی پتا چلے گا نا کہ ایک بندہ میرے پاس آیا کرتا تھا، اس بار اس نے حاضری نہیں دی۔ تو پیر شمس صاحب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب میں گھر آیا تو مجھے یہ محسوس ہوا، چونکہ ان حضرات کی ناراضگی مجھے محسوس ہوئی، یہ اللہ والے، یہ مجاہدین اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ یہ مجاہدین، یہ اللہ کے ولی اپنے قبروں میں کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں، اور اپنوں کو معمولی بات پر مواخذہ بھی کرتے ہیں۔ جو اس کے اپنے ہوتے ہیں تو ان کو کیا کہتا ہے؟ مواخذہ بھی کرتے ہیں۔ نتیجتاً میں اسی روز سے بیمار پڑ گیا۔ کہتا جب میں گھر آیا تو میں کیا پڑ گیا؟ بیمار پڑ گیا۔ کہتا میں بیمار پڑ گیا، 15 روز مسلسل بخار رہا، 15 روز مسلسل بخار رہا۔ آپ کے یہاں عرس شریف میں حاضری دینے پر آپ کے کتنے لوگ ناراض ہو گئے؟ وہاں مت جاؤ، زیارت قبور پر مت جاؤ، اولیاء کے مزاروں کی حاضری مت دے دو۔ اب دیکھو پیر شمس صاحب کہتا ہے یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور کہتا ہے چونکہ مجھے محسوس ہوا میں نے ان کو ناراض کیا، میں وہاں نہیں گیا۔ تو کہا 15 روز تک مسلسل بخار میں مبتلا رہا، کچھ کھایا نہیں گیا، بدن میں کمزوری ہوئی۔ تو آخر میں نے اپنے والد محترم سے عرض کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ میں غسل کروں، صاف کپڑے پہنوں، اور شام کو کیا کروں؟ پہلے کیا کروں؟ غسل کروں، اس کے بعد کیا کروں؟ نئے کپڑے پہنوں۔ اور کہتا ہے پیر شمس صاحب، اور شام کو ختم شریف، شاہ کرمانی اور ختم سلطانی پڑھ کر توبہ کروں۔ پتا ہے کیوں میرے یہاں ان نوجوانوں کو تنگ کرتے ہو؟ پیر شمس صاحب کہتا ہے میں بیمار پڑ گیا،
اس کے بعد 15 دن تک مسلسل بیمار رہا. اس کے بعد میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میرے والد صاحب میں ایسا کروں گا کہ نئے کپڑے پہنوں گا, غسل کروں گا, اس کے بعد ختم شریف پڑھوں گا. کس کا ختم شریف پڑھوں گا؟ شاہ کرمان صاحب کا ختم پڑھوں گا اور شاہ سلطان العارفین مخدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا ختم پڑھوں گا. اس کے بعد کہتا ہے ختم شریف پڑھنے کے بعد میں توبہ کروں گا. اس کے بعد کیونکہ میں ان کی ناراضگی محسوس کرتا ہوں, میں ان کی کیا کرتا ہوں؟ ناراضگی محسوس کرتا ہوں. اس کے ساتھ ہی والد صاحب کو پورا واقعہ سنایا کہ میں سری نگر سے بغیر زیارت کے واپس آیا ہوں. اس کے بعد میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں بیمار اس لیے پڑا کہ میں سری نگر جاتا تھا, کوئی ماران پر حاضری دیتا تھا, اس بار میں نہیں گیا, اس وجہ سے میں بیمار پڑا. اب میں ختم شریف پڑھوں گا, گھر میں ختم شریف پڑھوں گا اور توبہ کروں گا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کہتے ہیں والد صاحب چونکہ خود بھی صاحب نسبت اور صاحب تعلق آدمی تھے, فوراً قبول کیا اور فرمایا کہ ہم بھی اس وظیفہ میں شریک رہیں گے. والد صاحب نے کیا کہا؟ جو آپ نے یہ کہا, لہذا یہ جلدی قبول کیا. اور اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کہا کہ میں بھی اس وظیفے میں, اس محفل میں کیا کہوں گا, میں بھی شریک رہوں گا. لہذا والد صاحب کے حکم پر پورے دن تیاری ہوئی. ختم شریف کے لیے کیا ہوا؟ پورے دن تیاری ہوئی. اور برادر اکبر مولانا عبدالعزیز صاحب نے بٹپورہ دارپورہ سے ایک بیڈ 20 روپے میں خریدا. اب کہتے ہیں ختم شریف پر کھانا نہیں کھانا چاہیے. اب پیر شمس الدین صاحب نے ایک بیڈ خریدا تو 20 روپے میں, لیکن خریدا کس لیے؟ کہ گھر میں محفل ہے, ختم شریف کی محفل ہے, اس لیے ایک بیڈ بھی خریدا. اس کے بعد کیا ہوا؟ 20 روپے میں خریدا. تمام رشتہ داروں اور ہمسایوں کو مدعو کیا گیا اور دیگر وظائف کے علاوہ ختمات المعظمات بھی پڑھے اور دعائے استغفار کا اہتمام بھی کیا گیا. کہا کہ ہم نے بیڑ لایا, اس کو ذبح کیا, اس کو پکایا, محلے والوں کو بھی دعوت دی اور یہ رشتہ داروں کو بھی دعوت دی. اس ختم شریف میں ان کو شریک کیا, کھانا وغیرہ کھایا اور توبہ استغفار کیا. پیر صاحب فرماتے ہیں اسی رات میں نے ان حضرات یعنی حضرت سلطان العارفین اور شاہ کرمانی کو خواب میں دیکھا. ان سے باطنی تعلقات مزید مستحکم ہوئے اور میں صحت یاب ہو گیا. ختم شریف کے ذریعے اپنے گھروں میں بیماریاں دور کرنے والوں, گھر میں بیڑ پکانے والوں, میرے امام صاحب کو تنگ کرتے ہو کہ یہ ختم شریف کسی جگہ لکھا ہی نہیں ہے. جب کسی جگہ لکھا ہی نہیں ہے, مجھے بتاؤ آپ کے بزرگ کیوں پڑھتے تھے؟ اب اپنے امام صاحب کو کہو کہ ختم شریف سلطان العارفین جب کوئی پڑھتا ہے کیا اس میں شیء للہ ہے یا نہیں؟ ختم کرمانی صاحب جب کوئی پڑھتا ہے کیا اس میں شیء للہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب مجھے بتاؤ, پچھلے بار بھی ایک سوشل میڈیا پر ایک بندے نے یہ کہا تھا کہ ختم شریف پڑھنا, جو بھی ختم شریف پڑھے گا اس سے کہو میری طرف سے, یعنی اس بندے نے کہا تھا کہ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن دیوبندی نہیں ہو سکتا. اب مجھے بتائے, کتاب آپ کے بزرگ نے لکھی ہے, واقعہ آپ کے بزرگ کا درج کیا ہوا ہے اس میں. اب مجھے بتاؤ اگر ہمارے سنی مسلمان ختم شریف پڑھتے تو آپ لوگ ناراض کیوں ہو جاتے؟ یہ سوال ہے میرا.